کام نہ کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ کام نہ کرے اور آپ کے تمام مالی پریشانیاں ختم نہ ہوں۔ تو اچھی نوکری ملے گی انشاءاللہ، اچھا کام ملے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، دکانداری میں ترقی ہوگی، جو بھی آپ کا پیشہ ہوگا جائز، اس میں انشاءاللہ روز بروز ترقی ہوتی جائے گی۔ یقیناً قرض سے نجات کے لیے آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرض سے اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ رات کا غم اور دن کا شرم ہوتا ہے۔ رات کو ساری رات آپ اسی غم میں مبتلا ہوں گے کہ بھئی قرض کس طرح ادا ہوگا۔ دن کو لوگ آئیں گے، آپ کو دروازہ کھٹکھٹائیں گے، فون کریں گے بھئی میرا قرض۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرض کے بوجھ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن آج میں آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے واٹس ایپ پہ بہت میسج آتے ہیں قرض کے متعلق کہ مجھ پر لاکھوں قرض ہے، کروڑوں قرض ہے، اربوں قرض ہے۔ تو بھائی جتنا بھی قرض ہو اس کی فکر نہ کریں، بس آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے اور دیکھیں پھر اس کا معجزہ دیکھیں اس وظیفے کا، کیونکہ یہ وظیفہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ کے تمام قرضیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوں گے۔ وظیفہ بھی بہت آسان ہے، بس آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ اجازت میرے وظائف کی عام ہوتی ہے، ہاں 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، رزق حلال کی طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ کہ بہت سے لوگوں کا تلفظ غلط ہوتا ہے، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ کیا اثر کرے گا؟ اور جو نماز نہیں پڑھے، وہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس لیے میں 4 شرائط دیتا ہوں، کیونکہ ان 4 شرائط کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ جو رزق حلال کی طلب نہیں کرتا، حرام پیٹ میں بھر دیتا ہے، تو بھائی جس پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفہ اور دعا کی تو کیا بات ہے؟ تو رزق حلال کی طلب کریں، اور جس کو اللہ پر اعتماد نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین، ایمان، اعتماد رکھے گا، جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو اب ایک خوش قسمت شخص جو اللہ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دیتا ہے، اور جو شک کر رہا ہے کہ میں نے تو بھائی زندگی بھر بہت سے وظائف پڑھے، کوئی بھی کام نہیں کر رہا، تو چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو یہ مجھے بتا دو اس کا وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ اس کا وظیفہ تو کام ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ پر شک کر رہا ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے بہت سے لوگ پھر شکایت کرتے ہیں میرا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ آپ صرف ویڈیو کو سکپ کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور صرف وظیفے والی جگہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، وظیفہ اتنی بار پڑھنا ہے، لیکن یہ جو میں نے شرائط دیے یہ آپ سنتے ہی نہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ جب سنتے نہیں، عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ پھر شکایت نہیں کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنا ہے، تب آپ کا جا کے وظیفہ کام کرے گا۔ جو پوری ویڈیو نہیں دیکھے گا کبھی بھی اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہ کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ کام نہ کریں اور آپ کے تمام مالی پریشانیاں ختم نہ ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے یہ دعا۔
جو بھی میں سکھا رہا ہوں وظیفہ۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد جب عورتیں تو اپنے گھر میں ہی پڑھتی ہیں، ان پر تو جمعہ فرض ہی نہیں، تو جمعہ ان کو ظہر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اسی طرح اتحیات کی شکل میں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ آپ کو نوکری بھی ملے گی، اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اچھی نوکری ملے گی، انشاءاللہ اچھا کام ملے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، دکانداری میں ترقی ہوگی، جو بھی آپ کا پیشہ ہوگا جائز، اس میں انشاءاللہ روز بروز ترقی ہوتی جائے گی۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے، عورتیں تو گھر میں یعنی ظہر کی نماز کے بعد، اور مرد حضرات مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد جب فرض ہو جائے، فرض ادا کرنے کے بعد اتحیات کی شکل میں بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ 70 مرتبہ پڑھے۔ تو ہر جمعہ کو کریں، انشاءاللہ پہلے ہی جمعے میں، ایک ہفتے میں آپ کے قرضوں کے لیے راہ کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس پر عمل شروع کریں، اور زندگی پر جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کو کبھی بھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا، اور اس کے قرضے، اس کے تمام ضروریات دینی دنیائی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اور اس کو کوئی نوکری کے چکر میں ہے، نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو وہی کوشش بھی ضروری ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ نہیں کہ بس آپ دعا کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں نے دعا پڑھی ہے بس، کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوشش تو ضروری ہے۔ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو کوشش تو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بھائی نوالا تو اپنے خود اپنے منہ میں نہیں آتا نا، آپ حرکت کریں گے، ہاتھ بڑھائیں گے اور روٹی ہاتھ میں لے کر منہ تک لے جائیں گے، تو پھر یہ روٹی آپ کے پیٹ میں جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس آپ جو ہے نا اسی انتظار میں ہیں کہ لقمہ خود بخود میرے منہ میں آ جائے گا۔ تو انسان کو اپنی حد تک جتنا کوشش ممکن ہو کوشش کرے، اور پھر کام اللہ کا ہے، اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ خود صحیح طریقے سے کام کریں، کوشش کریں، دعا مانگیں، وظیفہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ کس طرح اس میں اثر ہوتا ہے۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ وظیفہ پڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ آپ کو نوکری بھی ملے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو رزق بھی ملے گا، آپ کے قرضوں کے لیے انشاءاللہ العزیز کوئی راہ نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام قرضیں انشاءاللہ اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔